الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ ہمارا دروس اللغہ العربیہ اس کا جو ثانی ہم پڑھ رہے ہیں، الدرس الخامس، پانچواں سبق جو ہے اس میں وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب جو ہے اس کی تمارین ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیجئے. اجب عن الاسئلۃ الآتیتی، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. تو یہ آپ سے چاہ رہے ہیں جواب ان کا. تو نمبر 1 ہے این الطلاب الجدد، این ذهب الطلاب الجدد، نئے طالب علم کہاں چلے گئے، کہاں گئے. این ذهب الطلاب الجدد، کہاں گئے وہ؟ جی، ذهبوا الى المدير، صحیح، ذهبوا الى المدير. افہم طلحة الدرس، کیا طلحہ نے درس کو سمجھ لیا، طلحہ نے درس کو سمجھا. نعم فہم طلحة الدرس. ای سورۃ حفظ ابراہیم، اگر اس کو مفعول بنائیں گے تو حفظ ای سورۃ ابراہیم، اس طریقے سے، اسی لیے میں نے اس کو منصوب پڑھا ای سورۃ. اور اگر آپ اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو ای سورۃ حفظ ابراہیم. ابراہیم نے کون سی سورت یاد کی؟ شاید سورۃ التین تھی، سورۃ الفجر تھی. حفظ ابراہیم سورۃ الفجر، صحیح، حفظ ابراہیم سورۃ الفجر، سورہ فجر اس نے یاد کی. من فتح النوافذ، کھڑکیاں کس نے کھولی؟ کس نے کھولی تھی؟ فتح علی النوافذ، علی نے کھولی تھی کھڑکیاں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. دوسرا سوال ہے ضع هذه العلامت، اس علامت کو ڈالو، put this sign یعنی ٹک، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، وهذه العلامت، اور یہ والی علامت یعنی کراس، امام الجمل، جملوں کے سامنے. وہ کیسے جملے ہوں گے؟ غیر الصحیحۃ، جو غیر صحیح ہیں. غلط جملوں کے سامنے کراس والا نشان ڈالو. تو آپ سارے کر سکتے ہیں چارٹ میں. فتح علی الفصل، علی نے کلاس کو کھولا، صحیح غلط؟ صحیح ام خطأ؟ خطأ، خطأ، کیوں؟ اس نے نوافذ کھولی تھی شاید. صح، ہاں. تو فہذا خطأ. جملہ لیس بصحیح، جملۃ لیست بصحیحۃ. ما رجع زکریا وحمزۃ وعثمان من مکہ، زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے نہیں لوٹے. صحیح، ٹک. ما رجع، نہیں لوٹے ابھی. ما كتب فیصل الاجوبۃ لانه ما فهم الاسئلۃ، فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ وہ سوالات نہیں سمجھا. جب سوال ہی نہیں سمجھا تو کیا جواب دے گا؟ صحیح غلط، ٹک اور کراس. صحیح ام خطأ؟ هذه الجملة صحیحة او غیر صحیحة؟ بتاؤ صحیح ہے غلط ہے؟
ارے تیسرا والا جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. صحیح 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 صحیح. ما كتب ما كتب فیصل اجوبة لأن قلمه مکسور. فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ اس کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. خطأ. کراس لگانا ہے، غلط صحیح نہیں لکھنا ہے. کراس لگاؤ یا ٹک لگاؤ، جو بتایا وہی کرنا ہے، جیسا بتایا ویسا کرنا ہے. یہی ہے مزاج، مزاج شریعت. مزاج شریعت ہے جیسا بتایا ویسا کرو، جتنا بتایا اتنا کرو. ہاں یہ ہے مزاج شریعت، مزاج نبوت. جتنا کہا اتنا کرو، جیسا کہا ویسا کرو، جب کہا اسی وقت کرو، اب نہیں کہا تو اس وقت کیا کرنے کا. تأمل الامثلة الآتیة، آنے والی مثالوں پر غور کرو. دیکھو قرآن، القرآن قرأ الطلاب، طالب القرآن، طالب علم نے قرآن پڑھا. تو یہاں پر یہ ترکیب سکھائیں گے، گرامیٹیکل انالیسس جملے کا، فعل و فاعل اور مفعول بھی کے اعتبار سے. القہوۃ شرب الضیف القہوۃ، ہے نا. الدرس كتب المدرس الدرس. الباب فتحت آمینۃ الباب. تو اب دیکھو قرأ یہ فعل ہوا آپ کا، اور الطالب یہ آپ کا فاعل ہوا، ہے نا. اور القرآن یہ آپ کا المفعول به، مفعول به ہوا. صحیح. تو اس میں یہ گرامیٹیکلی انالائز انہوں نے کیا ہے، فعل فاعل اور مفعول به بتایا. فی الحال اس میں یہ اتنا ہی چلائیں گے. اب دیکھیں عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں فاعل اور مفعول به کو متعین کرو. ضع خطا واحدا تحت الفاعل، ڈالو پٹ ایک لائن، خطا واحدا ایک لائن، تحت الفاعل فاعل کے نیچے، وخطین تحت المفعول به اور دو خط یعنی دو لائنز مفعول به کے نیچے. ٹھیک ہے، یعنی ایک لائن ڈالنی ہے فاعل کے نیچے، اور دو لائنز جو ہیں وہ مفعول به کے نیچے ڈالنی ہے. اور وشکل یا آخر کل منہما، اور آخری حرف پر جو ہے اعراب لگانا ہے. شکل دینی ہے آخری حرف کی، شکل دینا ہے یعنی اعراب لگانا. ای اعرب آخر کل منہما، آخری حرف پر جو ہے وہ اعراب لگاؤ. شکل دینے کے معنی کبھی کبھار انہوں نے کہا پہلی والی کتاب میں وضبط، ضبط لگاؤ. ضبط کے بھی وہی معنی تھے اعراب لگانے کے، آخری حرف کے اعراب لگاؤ. تو یہاں پر جو ہے شکل یشکلو کہا، وشکل آخر کل منہما، اور آخری حرف کی شکل لگاؤ یعنی اعراب لگاؤ. کہتے ہیں شکل کے ساتھ بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں ہے نا مفعول استعمال ہوتے ہیں تو مختلف معنی ہوتے ہیں. یہ ایک مفعول ہے شکل الکتاب، کتاب کی شکل لگانا. کیا مطلب؟ ضبطہ بالنقط والحرکات، کہ کتاب پر جو ہے نقطے دینا اور حرکات لگانا، اس کو کہتے ہیں شکل یشکل. کسر الطفل القلم، طالب علم نے یعنی بچے نے قلم کو توڑ دیا. بتاؤ اس میں تو کسر آپ کا فعل ہے نا، اور الطفل اس کے نیچے ایک خط آئے گا، اور القلم کے نیچے دو خط آئیں گے، ہے نا، دو لائنز اس طریقے سے چونکہ مفعول ہے. یہ سیدھے
انڈرسٹوڈ ہے نا. غسلت صرف اتنا فرق ہے کہ یہ تو آپ کا واحد مذکر ہوگا، واحد مذکر. اسم اگر جو ہے آپ کا مذکر ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے فعل جو ہے آپ کا واحد مذکر آئے گا، اور اسم اگر آپ کا واحد ہے اور مؤنث ہے یعنی مفرد مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے، ان والی مثالوں میں وہی ہے، واحد ہی ہے صرف. غسلت آمینۃ المندیلا ہے نا. آمینہ چونکہ مؤنث ہے، فاعل یہاں پر مؤنث ہے، لہذا فعل بھی اسی کے مطابق آئے گا. مطابقت ہوتی ہے، سملیرٹی ہوتی ہے فعل میں اور فاعل میں، نمبر کے اعتبار سے بھی، اور کیا کہتے ہیں آپ کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے. البتہ اختلاف نا کیا کہتے ہیں، صرف ایک جگہ فرق ہوتی ہے کہ جب یہاں سے اگر جمع ہو عاقل کی، مثلا اگر یہاں پر اطفال ہوتا، جب بھی ہم یہاں پر فعل کو واحد ہی استعمال کرتے، کسر الاطفال. ٹھیک ہے، کسر الاطفال ہے نا، طفل کی جمع اطفال آتی ہے. تو جب عاقل کی جمع ہو، عاقل کی جمع واحد مثلا مذکر عاقل کی جمع ہو، اس وقت ہم فعل واحد مذکر ہی استعمال کریں گے، جمع استعمال نہیں کریں گے، واحد مذکر ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اکل اسامۃ العنب واکلت زوجته الموز. اسامہ نے انگور کھائے اور اس کی زوجہ نے کیلا کھایا. اکلا اسامۃ العنب، تو اسامہ کے نیچے ایک آئے گا تو عنب کے نیچے دو، چونکہ مفعول بھی ہی ہے. زوجتن یہاں پر فاعل ہے اور الموزہ کیلے کو کھا رہی ہے، تو دو یہاں پر اس کے نیچے خط آئیں گے، ہے نا. مفعول بھی ہی ہے، مفعول بھی ہے نا، جس پر فعل کا فاعل کا فعل واقع ہو، اور فاعل ہوتا ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے. شریبت البقرۃ الماء، گائے نے پانی پیا، تو البقرۃ اور الماء مفعول بھی ہے نا. آپ بھی بتا سکتے ہو اس میں کیا کہتے ہیں چارٹ میں. حفظ حمزۃ القرآن، حمزہ نے قرآن کو حفظ کیا، تو حمزۃ القرآن. ضربت فاطمۃ بنتہا، مارا فاطمہ نے اپنی بیٹی کو، تو فاطمۃ بنتہا. دو یہاں پر بنتا مفعول بھی ہے کیونکہ بیٹی کو مارا ہے. سمع کدھر گیا. قتل الرجل الحیۃ بالحجر، مارا آدمی نے سانپ کو پتھر کے ذریعے سے. تو قتل فعل اور الرجل آپ کا فاعل، اور الحیۃ سانپ کو کہتے ہیں. جب آتی ہے حیات، اس کی حیاتن، حیاتن کی جمع حیات. قرآن میں آتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب وہ لاٹھی ڈالی تو وہ بن گیا ایک سانپ دوڑتا ہوا، دوڑنے لگا وہ. اور افعا بھی آتا ہے اس کے لیے، افعا ایناکونڈا کے معنی میں. افعا بڑا سانپ، اس کی جمع آتی ہے افاعی. سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد،
بلال نے اذان سنی اور وہ مسجد چلا گیا، تو بلال فاعل ہے، کام کرنے والا سننے والا ہے نا، تو اس سے کام ہو رہا ہے سننے کا، تو اسی لیے فاعل ہے، اور جس کو سنا ہے ای اللہ وہ ہے اذان۔ کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، مدرس نے درس کو لکھا بورڈ پر، تو المدرس یہاں پر فاعل ہے اور الدرس مفعول بھی ہے نا۔ فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة، بقال کس کو کہتے ہیں؟ گروسر کو، سبزی فروش، بقال وہی کہتے ہیں نا انگریزی میں اس کو، گروسر ہیں سبزی فروش کو، ہے نا؟ صحیح صحیح غلط؟ 8 بجے کھولا اس نے دکان، فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة، ثامنہ 8 بجے دکان کھولا، یعنی سبزی فروش نے کھولا دکان 8 بجے، بلکہ کھولی دکان، یہ کھولا دکان نہیں، غلط سوری۔ تو یہ دکان جو ہے اردو میں یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، سبزی فروش نے 8 بجے دکان کھولی، تو البقال اور الدکان۔ تو اس کے بعد ہے اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ واضبطها بالشکل، آنے والے جملوں کو جو ہے وہ مکمل کرو مناسب کلمات سے، اور آخری حرف کو جو ہے اعراب لگاؤ۔ کون کرے گا بھائی بتاؤ؟ بتاؤ بھائی کون کرے گا؟ اس میں فاعل اور مفعول بھی لانے ہوں گے آپ کو فل ان بلینکس کر کے۔ چلے ارشاد صاحب۔ چلے من فتح، من فتح الباب، من فتح الباب، الباب ہاں، غسلت اختی، غسلت اختی القمیص، میری بہن نے دھوئی قمیص، او المندیل، مندیل کچھ بھی قتل الرجل، قتل قتل الرجل الحیۃ بالعصا، 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 بالعصا بالعصا، کیا؟ بالعصا، ہاں، تو یہ والا اسم منقوص ہے، تو اس پر باقی حرکت ہے نا مجرور نہیں ہو گئے، یہ نا لفظاً اس پر جر ظاہر نہیں ہوگی، اسم منقوص کہلاتا ہے۔ تو قتل، قتل کیا۔ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حدیث میں قتل کی اجازت آئی ہے، یہ آپ کی ہوم ورک ہے، بخاری کی روایت ہے۔ خمسۃ من الفویشق کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 جانور ان کو قتل کی اجازت ہے، حرم میں بھی ہو تو وہاں بھی مار سکتے ہیں۔ کیا حرم میں بھی مار سکتے ہیں؟ یہ سوال۔ اور دوسرا وہ 5 کون سے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کیا کیا شروط ہیں، یہ آپ سب ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی حضرت انشاءاللہ۔ چلے شریب یوسف القہوۃ، کتب المدرس الکلمۃ علی السبورۃ، ایک ہے نا جملہ کلمۃ، کلمت علی السبورتی، صحیح۔ اکلت سعاد الخبز، اکلت، صحیح، سعاد جو ہے اکلت عورت کا نام ہے، ہاں۔ سعاد مؤنث ہے۔ قرأت الکتاب، قرأت قرأت القرآن، الکتاب، قرأت صحیح۔ سمعت الاذان
یا اسمعت الاذان یا حمزہ نہ السميع اسمعت الاذان اسمعت الاذان يا حمزة يا سمعت حمزة الأذان صحیح. یا حمزة فتح التاجر الدکان خرج الطلاب من الفصل خرج تو دیکھیں طلاب یہاں پر جمع ہے عاقل کی جمع ہے لیکن تو لہذا ہم نے فعل واحد مذکر ہی فعل استعمال واحد لایا جی کیا تو خرج الطلاب من الفصل. خرج الطلاب من الفصل. اگلا یہ بھی کر لیجئے یہ ہے اجعل کلا من الکلمات الآتیتی مفعولا به واضبط آخرها ہر ایک جملے ہر ایک کلمے کو جو ہے مفعول به بنانا ہے اور آخری حرف پر جو ہے اعراب لگانا ہے. القرآن قرأت القرآن صحیح. شربت القهوة أكل الولد التفاحة فتحت الباب فهمت الدرس غسلت أمي القميص. صحیح. آگے ہے دیکھیں تأمل المثالین آتیین آنے والی دو مثال پر غور کرو. دیکھیں ان میں کیا ہے الطلاب ذهبوا الى الملعب طالب علم گئے پلے گراؤنڈ کی طرف. اس میں دیکھیں پہلی دوسری والی مثال اس میں دیکھ لے پہلے جو ہم نے پڑھی ذهب الطلاب الى الملعب گئے طالب علم ملعب کی طرف یعنی پلے گراؤنڈ کی طرف. ٹھیک ہے کھیل گراہ پلے گراؤنڈ کی طرف. تو ذهب اس میں فعل ہے صحیح اور الطلاب اس میں فاعل ہے نا. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ فاعل جب عاقل کی جمع ہوتی ہے نا مذکر آپ لے لیجئے مذکر عاقل کی جمع ہے تو ہم فعل کو واحد مذکر ہی لاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے. تو فعل ہے اس کے بعد فاعل ہے لیکن اس والے جملے میں کیا ہے جو اس کے اوپر ہے وہاں پر ہے الطلاب ذهبوا الى الملعب. یہاں پر ترتیب الٹی ہے. یہاں پر انہوں نے طلاب کو مقدم کیا ہے الطلاب کو پہلے لایا ہے. تو اس صورت میں میرے بھائی یہاں پر الطلاب یہ فاعل نہیں بن رہا ہے بلکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. یہ والا اوپر والا جملہ جو ہے الطلاب ذهبوا الى الملعب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور آپ نے شاید نحو میں پڑھ لیا تمرین نحو میں کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو اوپر والا جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسمیہ ہے تو وہ مبتدا دیکھیں اس میں مبتدا خبر ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں پارٹس آف دا اسپیچ جو ہے یا پارٹس آف دا سینٹینس مبتدا اور خبر کہلاتے ہیں اور آپ کے جملے فعلیہ میں فعل فاعل مفعول بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے الطلاب یہ آپ کا جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے الطلاب مبتدا ہے. ٹھیک ہے جملہ کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے تو آپ اسی مبتدا کے مطابق اب خبر لائیں گے ہے نا. مبتدا کے مطابق کیا لاتے ہیں خبر لاتے ہیں نا بھائی. مبتدا کے مطابق مطابقت کیا ہوتی ہے مبتدا کے مثلا مبتدا واحد ہو خبر بھی واحد مبتدا مذکر ہو خبر بھی واحد. اس کی مثالیں آپ نے کہیں پڑھی مبتدا اور خبر کے مطابقت کے شاید پڑھی ہیں اس میں بھی دروس میں بھی پڑھ لی اور پیچھے بھی پڑھی تھی کہیں جی پہلی اس میں کتاب میں شاید کون سی والی دروس اول میں دروس شاید جی دروس اول میں بتایا تھا آپ نے جی جی تو مطابقت ہوتی ہے اس میں. تو الطلاب مبتدا ہے تو ذهبوا تو یہ جمع ہے یہاں پر جمع عاقل ہے نا
تو ہمیں اسی کے مطابق اب خبر لانی ہوگی. تو خبر کیا لائیں گے؟ ذہبو، وہ سب گئے. تو یہ بھی جمع آئے گا جمع کسے گا، اگرچہ فعل ہے لیکن جمع. ذہبو، وہ سب گئے الی الملعب. ٹھیک ہے. تو نیچے والا جملہ جو ہے فعلیہ تھا، تو اس میں ہم نے ذہب الطلاب لایا. تو ذہب اس میں فعل ہے اور الطلاب اس میں فاعل تھا. اور اس میں ہم نے آپ کو قاعدہ بتا دیا، جب عاقل کی جمع آئے تو ہم فعل جو ہے واحد مذکر لاتے ہیں. یہاں سے دیکھیے الطالبات ذهبن الى المکتبۃ بعینہ، ایسا ہی یعنی جیسے ہم نے اس میں بتایا اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ الطالبات یہاں پر جمع ہے لیکن مبتدا ہے، تو اسی کے مطابق اب خبر لائیں گے. الطالبات یعنی شاگردائیں، فیمیل اسٹوڈنٹس، وہ چلی گئیں. ذہبنا، اسی لیے یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہم نے لایا، وہ سب گئیں، یہ خبر ہے اور یہ مطابق ہے اس مبتدا کے جو الطالبات ہے. ذہبت الطالبات الی المکتبۃ، گئی شاگردائیں مکتبہ یعنی لائبریری. ذہبت یہ فعل ہے یہاں پر، اور الطالبات جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ وہ فاعل ہے. تو یہ فعل اور اسی کے مطابق فاعل ہے. تو الطالبات یہ عاقل کی جمع ہے، لہذا فعل جو ہے یہ واحد مؤنث آیا یہاں پر. ٹھیک ہے. تو ان دو مثالوں پر انہوں نے بتایا غور کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی کے پیٹرن پر اب یہاں پر انہوں نے یہ ہم سے نا مثالیں دی ہیں یہاں پر. اب ایکسرسائز اس کو کرنا ہے. بتاؤ بھائی اس کو کون کرے گا؟ کہتے ہیں قدم الفعل فی الجمل الآتیۃ کما ہوا موضح فی المثال. فعل کو مقدم کرو آنے والے جملوں میں، جیسا کہ مثال میں واضح ہے کہ دیکھو الاولاد شربوا القہوۃ، لڑکوں نے قہوہ پیا. تو الاولاد مبتدا تھا، شریبو یہاں پر خبر ہے اس کی. شریبو کیا ہے؟ اگرچہ فعل بھی ہے، شریبو فعل بھی ہے. الاولاد، اللہ اکبر، شریبو القہوۃ، اور فعل بھی ہے نا. الاولاد مبتدا ہے اور شریبو جو ہے شریبو القہوۃ. شریبو دراصل بن رہا ہے شریبو فعل، اس میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ فاعل بن رہا ہے. شریبو میں ایک ہم کی ضمیر ہے، وہ فاعل بن رہا ہے. القہوۃ مفعول بھی بن رہا ہے، اور یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ خبریہ ہے نا، جملہ فعلیہ ہو کر اس اولاد کی خبر بنے گی. باہر کیف. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا شریبو فعل ہے، اس فعل کو جو ہے مقدم کرنا ہے، جیسا کہ شریب الاولاد القہوۃ انہوں نے کہا. شریب الاولاد القہوۃ، لڑکوں قہوہ پیا. بتاؤ کون کرے گا جلدی سے؟ شاد صاحب اور نصیر صاحب، اور کوئی نہیں ہے؟ کر گیا چلے عبدالوحید صاحب. جی الناس دوسرا سمعوا الاذان. ہاں سمع الناس الاذان. بہت اچھا. آگے كتب الطلاب الأجوبة. دخل الطالبات دخل الطالبات الفصل. یہ سیدھا آئے گا الفصل، کیونکہ اس میں دخل میں جو ہے توسع ہے، فی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور فی کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دخلت المسجد یا دخلت فی المسجد. ٹھیک ہے. جی. خرج المدرسون من الفصول. خرج المدرسون من الفصول، صحیح، یعنی ٹیچرز کلاسز سے نکلے. رجع زملائي من مکہ. من مکہ. مکہ جو ہے غیر منصرف ہے. غسلت اخواتی القمصان. ہاں، میری بہنوں نے دھوئے
قمیصیں، میری بہنوں نے قمیصیں دھوئیں. التجار فتح التجار الدکانین الدکاکین، الدکاکین دکان کی جمع آتی ہے دکاکین. کیا؟ دکان ہم، دکاکین ذهبت الطبيبات إلى المستشفى الی المستشفى، مستشفى ہسپتال، مستشفى کیا؟ مستشفى ہم، فهم الطلاب الدرس بہت اچھا، طالب علموں نے درس کو سمجھ لیا. سمجھ لیا. تو اس میں یہ باقی کچھ تمرینیں رہ گئی انشاءاللہ کل. ویسے یہ زیادہ نہیں ہے. تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کرو. خرجت طلاب و ذهبوا، طالب علم نکلے اور وہ چلے گئے. تو اس میں بھی اسی پیٹرن پر ہے. دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں. خرج الطلاب، خرج فعل اور الطلاب فاعل ہے. تو عاقل کی جمع ہے تو فعل جو ہے واحد آیا. لیکن پھر یہی ذهبوا اور وہ سب گئے، کیونکہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. ذهبوا الطلاب کو جو ہے یہ بنا رہا ہے مبتدا. یہاں پر کیا بنا رہا ہے؟ مبتدا، اور اسی کی پھر خبر لا رہا ہے ذهبوا. اسی لیے ذهبوا یہاں پر جو ہے آپ کا جمع آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح قرأ الطلاب، طالب علموں نے پڑھا. وکتبوا، اور انہوں نے لکھا. اصل میں ہے ہم کتبوا. کیا؟ ہم وہم کتبوا، اور انہوں نے لکھا. اسی لیے ہم چونکہ جمع ہے، مبتدا ہے، اور مبتدا جمع ہے، اسی کی خبر لانی ہے تو وہ جمع آئے گی. اکل الناس، لوگوں نے کھایا. وشربوا، اکل فعل، الناس فاعل، تو جمع عاقل ہے، فعل واحد آئے گا. لیکن ہم شریبوا، ان سب نے پیا. تو یہ ہم کی یہاں پر دراصل خبر آ رہی ہے، اسی لیے شریبوا جو ہے وہ خبر آپ کی جمع ہے. اسی طرح پھر یہ آگے اسی پیٹرن پر جو ہے آپ سے یہ کرانا چاہ رہے ہیں مثال. یہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ. کون جمل المستعمل الکلمات الآتیہ تأمل ما یلی، تو یہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.